دوستو ساتھیو السلام علیکم۔ اپنے چینل دستگوید افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے قیمتی رائے سے مستفید کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو آج میں ذکر کروں گا حکومت کے نیازی کے اعلان کردہ جلسہ، جس کا انہوں نے ٹائٹل رکھا ہے امر بالمعروف، اور اسپیکر کے غیر آئینی اقدامات کا اس ویلاگ میں۔ تو جیسا کہ آپ کے علم ہے، تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومتی صفوں میں مکمل طور پر کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور وہ اتنا گھبراہٹ کا شکار ہے کہ ان کا ایک ایکشن دوسرے ایکشن کے ساتھ وہ میچ نہیں کر رہا۔ تحریک عدم اعتماد، جیسا کہ میں نے متعدد بار ذکر کیا، آپ کو بھی علم ہوگا مختلف ذرائع سے، کہ تحریک عدم اعتماد خالصتاً ایک آئینی مسئلہ ہے جس کو آئینی طریقے سے ہی نپٹا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی غیر آئینی قدم جو ہے نا، وہ آئین سے متصادم جو ہوگا تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جو حالات و واقعات پر نظر رکھتے ہیں، تو اپوزیشن نے 8 مارچ کو ریکوزیشن جمع کروائی تھی، اور ساتھ ہی تحریک عدم اعتماد بھی جمع کروا دی تھی اسی دن، اور اس ریکوزیشن کے مطابق جو ہے نا، اسپیکر کو فوری طور پر اجلاس طلب کرنا چاہیے تھا۔ تو پہلے ہفتے میں ان کو طلب کر لینا چاہیے تھا، جیسا کہ عمران نیازی نے بھی بار بار متعدد بار ذکر کیا کہ یہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو ان کے سٹینس وغیرہ چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی دعاؤں کا نتیجہ ہے، کبھی بین الاقوامی سازش ہے، کبھی یہ ہے، کبھی وہ ہے۔ تو خیر اس پر تو کوئی بلیو نہیں کرتا، تو مگر یہ کہ اگر اسپیکر امپارشل ہوتا تو پہلے 7 دن میں اجلاس بلا لیتا، مگر آئین میں ایک کوشن ہے 14 دن کا، تو 14 دن کے اندر ان کو اجلاس بلانا چاہیے تھا۔ آئین کا آرٹیکل 54 اور اس کی شک نمبر 3 یہ اسپیکر کو پابند کرتی ہے کہ 14 دن کے اندر لازمی وہ اجلاس بلائے، اور تحریک عدم اعتماد پر بلایا گیا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی نہیں ہو سکتا، اور اسپیکر نے اس کا بھی غیر آئینی اعادہ کیا تھا کہ میں اس کو چاہوں تو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر سکتا ہوں، جس کے جواب میں بلاول بھٹو نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اسپیکر ایسی کوئی حرکت کریں گے تو یہ اس صورت میں تھا کہ اگر اسپیکر 21 کو اجلاس بلاتا اور وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیتا، تو اس کے ساتھ بلاول نے مشروط کر کے یہ بولا تھا کہ اگر اسپیکر ایسا کرے گا تو ہم جو ہے نا وہ اسمبلی میں دھرنا دیں گے، اسمبلی میں بیٹھے رہیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ OIC کا اجلاس کیسے ہوتا ہے، جس کو حکومت نے ایک نیگیٹو پراپیگنڈا کے ساتھ اس کو فلوٹ کیا، اور لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو اگر حکومت کوئی غیر آئینی اقدامات کرتی ہے تو اس کو روکنا جو ہے نا، وہ اپوزیشن میں بیٹھی تمام جماعتوں کا فرض ہے، بلکہ جو ادارے ہیں، جو آئین کے محافظ ادارے ہیں، ان کا بھی فرض ہے کہ اس غیر آئینی اقدام کو روکا جائے۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی آئین کے آرٹیکل 54 اس کی شک نمبر 3 کا ذکر کیا، اسپیکر کو پابند کرتا ہے کہ 14 دن کے اندر وہ اجلاس طلب کرے، مگر اسپیکر نے اور حکومت نے کمال ہوشیاری سے اس اجلاس کو 25 تک جو ہے نا، اس کو 25 کو اجلاس بلا لیا ہے، تو جو کہ صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہے، اور اسپیکر کے اوپر آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے، اور یہ اپوزیشن کو آرٹیکل 6 اسپیکر کے اوپر لگانا چاہیے، تاکہ یہ ایک مثال بن سکے، یہ عبرتناک مثال بن سکے کہ کوئی بھی اگر کوئی آئین کے ساتھ کھلواڑ کرے گا تو اس کے لیے آئین نے خود سزا متعین کی ہوئی ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ تو اسپیکر یہ ایسی حرکت یہ کر نہیں سکتا، مگر انہوں نے ایسی حرکت کی۔ ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ ہر بندہ میجارٹی آف پیپل وہ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ یہ حکومت علم الاعداد پر جادو ٹونے پر چل رہی ہے، تو یہ طاق 25 بھی طاق ہنزا ہے، 27 بھی طاق ہے، جس دن انہوں نے اپنا جلسہ جو ہے نا ڈی چوک میں رکھا ہوا تھا۔ خیر ہائی کورٹ نے اس کو آرڈر کیا ہے، ہائی کورٹ کی بڑی اچھا فیصلہ آیا ہے کہ ڈی چوک میں کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، جلسے کے لیے ممانعت کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی آنا باقی ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے،
اور یہ نیازی کی ہٹ درمی اس کے اوپر کیا ڈیسیجن لیتی ہے۔ تو نیازی یقیناً جو ہے نا وہ تصادم چاہتا ہے، تصادم چاہتا ہے، ایک آئینی بحران کریٹ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو آئینی بحران میں دھکیلنا چاہتا ہے، جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی آج کی پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا۔ تو یقیناً ایک یہ بیرونی ایجنٹ کے طور پر یہ کام کر رہا ہے۔ دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے نیازی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کیونکہ اس کا ہر قدم جو ہے نا یہ پاکستان کے استحکام کے خلاف ہے، پاکستان کو آئینی بحران کی طرف دھکیل رہا ہے۔ آج کل کی صورتحال میں معاشی بحران میں تو ہم آلریڈی معاشی بحران کا شکار ہیں، خارجہ بحران کا بھی، خارجہ امور کے بحران کا بھی ہم شکار ہیں، اس وقت ہم آئسولیشن کا شکار ہیں۔ تو یقیناً بلاول بھٹو نے جو بات بولی ہے اس کے اندر یقیناً وہ وزن ہے۔ تو یہ اپنے بیرونی آقاؤں کے احما پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، جس کو روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو موسٹ لائکلی اگر اسپیکر نے یہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کی حماقت نہ کی تو یہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ممکن ہے کہ یہ 29 مارچ کو ہی ہو، کیونکہ یہ علم الاعداد کے ساتھ چلتے ہیں۔ 25 کو اجلاس، 27 کو ان کا جلسہ، تو 29 یا 31 ڈیٹ بنتی ہے ان کے علم الاعداد کے حساب سے۔ تو خیر ہم آگے چلتے ہیں یہ امر بالمعروف کی طرف۔ تو امر بالمعروف یہ اس نے اس آئینی جو ہے نا یہ جو پریویلیج تھا، آئینی جو تحریک عدم اعتماد ایک آئینی حق تھا، اس کو ڈیل کرنے کے لیے اس نے پھر جو ہے نا اسلام کا سہارا لیا اس رنگ باز نے۔ اس سے پہلے ضیاء الحق بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے، وہ اسلام کے غلاف میں اپنے آپ کو ڈالتا رہا ہے۔ یہ ضیاء الحق کا بھی باپ ہے عمران خان نیازی۔ تو تم نے امر بالمعروف کا اس کا ٹائٹل تو رکھا، تو مگر یہ دیکھو کہ کیا تم اس کے اوپر خود پورا اتر رہے ہو یا تمہاری کابینہ اس کے اوپر پورا اتر رہی ہے، اور یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں۔ جیسا کہ بلاول بھٹو نے بھی اپنی آج کی پریس کانفرنس میں بولا کہ دین ایک بہت ہی مقدم اور پاک چیز ہے، اور سیاست کو اس کے اندر جو ہے نا نہیں گھسیٹنا چاہیے، سیاست کو علیحدہ رکھنا چاہیے، دین کو علیحدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ سیاست میں آپ اونچ نیچ کر سکتے ہیں، دین میں ساری چیزیں جو ہے نا یہ واضح ہوتی ہیں اور ان کے حدود و قیود ہوتی ہیں، تو آپ اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر امر بالمعروف کو آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر نیازی صاحب آپ پورا نہیں اترتے۔ امر بالمعروف تو پر اگر یہ کسی نے ساتھ دینا ہے تو آپ سیتا وائٹ کو اس کا دیں، کیونکہ سیتا وائٹ بیچاری مر گئی اپنی بچی کے انصاف کے لیے، اور آج بھی کیلیفورنیا کے کیس کی ورڈکٹ پڑی ہے آپ کے خلاف کہ آپ ٹیرین وائٹ کی آپ بایولوجیکل آپ اس کے فادر ہیں۔ اس کا فیصلہ بھی ہے، میں اپنے پروڈیوسر سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس کا فیصلہ بھی یہ شیئر کریں اس ویڈیو کے ساتھ اگر ممکن ہو سکے، تو وہ فیصلہ بھی آپ کے خلاف ہے۔ تو آپ کس طرح، نہ تو آپ صادق و امین ہیں، اور امر بالمعروف کا اطلاق آپ پر بھی ہوتا ہے، آپ حق پر نہیں تھے کل بھی، آج بھی آپ حق پر نہیں ہیں، آپ دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں، آپ حکومت پر ہیں۔ تو اگر آپ ناجائز کسی پر الزامات لگاتے ہیں، جھوٹ کی پٹاری آپ جو ہے نا کھول رہے ہیں، تو پھر بھی آپ جو ہے نا یہ امر بالمعروف کی سائٹ پر آپ نہیں کھڑے، آپ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ تو دن بہ دن آپ نے یہ ایک اس وقت یہ واویلا مچایا ہوا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، آپ کے سٹینس چینج ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں خوش ہوں کہ تحریک عدم اعتماد آئی ہے، کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا یہ بیرونی طاقتیں اس کے اندر ملوث ہیں، کبھی آپ امریکہ کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی کا نام لیتے ہیں، کبھی انڈیا کا نام لیتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ خرید و فروخت جو ہے نا اراکین کی ہو رہی ہے،
تو جن اراکین کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اگر آپ امر بالمعروف کی طرف کھڑے ہیں تو جن اراکین کی خرید و فروخت ہوئی ہے، جو ایک خاتون نے بھی ویڈیو بیان جاری کیا ہے 16 کروڑ، کیونکہ آپ نے رٹ لگائی ہے 16 کروڑ کی، تو آپ اس کی باضابطہ کم از کم اس خاتون کی باضابطہ ایف آئی اے میں جو ہے نا درخواست کیوں نہیں کرتے؟ تو ایف آئی آر کے لیے ایف آئی او کو انویسٹیگیشن کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ آپ ریٹن دیں ان کو کہ یہ حرکتیں اپوزیشن کر رہی ہے، اور اگر یہ کر رہی ہے تو یقیناً ایک گنونا فعل ہے، اور اس کو ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ امر بالمعروف کی طرف کھڑے ہیں تو آپ سچ کی طرف کھڑے ہیں، حق کی طرف کھڑے ہیں، تو الزام لگانے کی بجائے آپ اپوزیشن کو چارج کریں، اور اگر آپ اپوزیشن کو چارج نہیں کرواتے، انویسٹیگیشن ان کے خلاف سٹارٹ نہیں کرواتے، تو یقیناً آپ جھوٹ بولے ہیں، جیسا کہ آپ نے جھوٹ کے سہارے پر حکومت بھی کی، پی ٹی آئی کو اس لیول کا پر بھی لے کر گئے، اور آپ کا کیونکہ 2 جگہ پر آپ جنگ لڑ رہے ہیں، یہ آئینی جنگ ہے، نہ تو سوشل میڈیا کے ڈس انفارمیشن کی سیل کی جنگ ہے، اور نہ ہی یہ آپ کی بونگیوں کی جنگ ہے جو آپ جلسوں میں مار رہے ہیں، کبھی آپ جو ہے نا یہ تھریٹ کر رہے ہیں، کبھی آپ پاؤں میں پڑ رہے ہیں، آپ انتہائی غیر ذمہ دار انسان ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے بیانات آپ کے جلسے کہہ رہے ہیں۔ آج آپ نے سوات میں جلسہ کیا تو جو اراکین منہدم ہو گئے ہیں، تو ان کے آپ بیوی بچوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو شرم آنی چاہیے آپ کو کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے۔ اگر کوئی اپنے ضمیر کی آواز پر آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہتا تو آپ اس کو تھریٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر بالفرض کہ آپ کی بات مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے اپنے ضمیر کو بیچا ہے، تو اس پر یہ برڈن آف پروف آپ پر ہے، کیونکہ الزام آپ لگا رہے ہیں۔ ایون کہ اگر انہوں نے اگر ایسی حرکت کی بھی ہے تو ان کے بیوی بچوں کو تھریٹ کرنا کوئی حق نہیں بنتا آپ کا، اور آپ رشتے کروانے والی مائی بھی نہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کے بچوں کو کہ تمہارے بچوں کا کہیں رشتہ نہیں ہوگا، تو آپ کتنے بین ڈالیں گے؟ یہ تو آپ جو ہے نا وہ دیہات میں تندور پہ بیٹھی مائیوں والا حساب ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سیاپے ڈال رہے ہیں۔ تو آپ اپنی اسٹریٹجی بنا کر تحریک عدم اعتماد کو آئینی طریقے سے نپٹے کہ بد دعاؤں سے یہ تحریک عدم اعتماد ٹلنے والی نہیں۔ تو آپ چاہے جتنی مرضی بد دعائیں دیں، جتنی مرضی آپ ان کے گھروں پر بلوا کریں جو آپ کو ووٹ نہیں دے رہے، آپ جتنا مرضی ان کے بیوی بچوں کو تھریٹ کریں، بالآخر آپ کو مقابلہ تحریک عدم اعتماد کا اسمبلی کے فلور پر ہی آپ کو کرنا ہے، اور اس وقت نوشتہ دیوار ہے کہ آپ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ آپ ٹائم گین جتنا مرضی کر لیں۔ اپوزیشن کے تحمل کو بھی سلام کہ آپ کی تمام تر بونگیوں کو، غیر آئینی حرکتوں کو بھی وہ درگزر کر رہے ہیں، وہ آئینی طریقہ وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں آپ کو اقتدار سے نکالنے کا۔ تو آپ جرأت کا مظاہرہ کریں، آپ اپنے آپ کو بڑا وہ کیپٹن کہتے ہیں، اسپورٹس مین شپ جو ہے نا آپ نے بڑا واویلا مچایا ہوا تھا، تو آپ پچ پر جو ہے نا وہ لیٹ کر پسلیٹیاں اس وقت لے رہے ہیں۔ جب دوسروں کے اسٹروک کھیلنے کی باری آئی ہے تو آپ پسلیٹیاں لے رہے ہیں پچ کے اوپر کہ میں ان کو کھیلنے نہیں دوں گا۔ تو یہ آپ کی اسپورٹس مین سپرٹ ہے، یہ آپ نے سیکھا ہے اپنی پوری زندگی میں۔ آپ کی تقریباً 70-75 سال عمر ہو چکی ہے، تو آپ کو کم از کم اس وقت تک میچورٹی آ جانی چاہیے، اور آپ کو کنفنٹریشن کی طرف نہیں پاکستان کو دھکیلنا چاہیے۔ یہ ایک آئینی طریقے سے اس کو نپٹیں، اس کو بائی ہک اور بائی کروک اس کو جو ہے نا ناکام بنانے کی کوشش نہ کریں۔ جو بھی آپ مرضی کر لیں، تحریک عدم اعتماد تو ناکام نہیں ہوگی۔ باقی جب یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کا ریاکشن کیا ہوگا، اس کے لیے بھی اپوزیشن کے پاس اسٹریٹجی ہے میرے بہترین علم کے مطابق۔ تو آپ مزید بونگیاں مارنا چھوڑیں اور اس کو آئینی طریقے سے نپٹیں۔
ایک مستحکم پاکستان میں بھی چاہتا ہوں، اور باقی پاکستانی عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ ہمارا پاکستان آئینی لحاظ سے، امن و امان کے لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، خارجہ پالیسی کے لحاظ سے ایک مستحکم پاکستان ہو، اور ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم پاکستان کا باشندے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔